بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران سعیدی۔ کل ہمارے ایک دوست نے فری لانسنگ اکیڈمی کے حوالے سے ایک خبر نشر کی، ایک ویلاگ بنایا، اور اس میں جو انہوں نے انکشافات کے انتہائی سنسنی خیز انکشافات تھے اکیڈمی کے حوالے سے، اور بڑی ایک چارج شیٹ جو ہوتی ہے نا الزامات کی، وہ انہوں نے اپنے ویلاگ میں بتایا۔ مبینہ طور پر ان کی جانب سے یہ الزامات لگائے گئے کہ جو تحصیل علی پور میں فری لانسنگ اکیڈمی، جہاں پر کمپیوٹر کے شارٹ کورسز سکھائے جاتے ہیں بچوں کو، ان کے ساتھ جو ہے فراڈ کیا جا رہا ہے۔ ان کو ٹریڈنگ کے ذریعے ان کے ساتھ جو ہے ایک فراڈ کر کے جو ہے ان کے ساتھ دھوکہ دہی کی جا رہی ہے، اور نوجوان کو برگلایا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو الزامات بڑے سنگین تھے، اور اس حوالے سے جو ہے ہم نے جو ہے جو کمپیوٹر اکیڈمی کی انتظامیہ ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا، اور جنہوں نے تحصیل علی پور میں یہ آن لائن فری لانسنگ کا جو سسٹم جو کمپیوٹر کے حوالے سے جنہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا، ان سے ہم نے بات کی، تو آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور اپنا وہ موقع بھی پیش کریں گے۔ میرے ساتھ محمد مدثر ندیم موجود ہیں، اور انہوں نے جو ہے سب سے پہلے تحصیل علی پور میں کمپیوٹرز کی جو آن لائن جو کورسز ہوتے ہیں یا اس حوالے سے جو بھی اسکل پروگرام ہوتے ہیں وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائے۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ جو ہے ابراہیم صدیقی صاحب موجود ہیں، جو ایک کمپیوٹر اکیڈمی کے آنر ہیں۔ اور مدثر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مدثر نے جو ہے آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، انہیں جو ہے پنجاب حکومت کی جانب سے تعریفی اسناد بھی دیے گئے ہیں، سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا، اور پاکستان آئی ٹی بورڈ کی جانب سے جو ہے انہیں ایک سرٹیفکیٹ متعدد بار جو ہے انہیں دیا گیا ہے۔ مدثر بھائی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور سب سے پہلے ہم جو ہے آغاز آپ سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے جو ہے الزامات لگائے ہیں جو یہ فری لانسنگ اکیڈمی تحصیل علی پور میں جو ہے یہ کھلی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا جو الزام ہے ان کا وہ یہ ہے کہ یہ جو کاروبار ہے فری لانسنگ اکیڈمیز کا، اس میں جو ہے بچوں کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے، اور 500,000 روپے ان سے جو ہے ماہانہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے اس جوئے کی لت میں ڈال کر اور ان کو پھر لاکھوں روپے ان سے کمائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ بتائیں گے، اور سب سے پہلے بتائیے گا یہ فری لانسنگ یہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ سب سے پہلے تو عمران بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے فورم کے تھرو ہمارے موقف کو عوام کے سامنے رکھنے کا ہمیں موقع دیا ہے۔ تو بیسیکلی اگر میں جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ فری لانسنگ وغیرہ ہے کیا، تو اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ایسا آن لائن کام جو آپ گھر بیٹھے کرتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ دوسروں کو اپنی سروسز پرووائڈ کر کے ان سے پیسہ حاصل کرتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو، اسے ہم کہتے ہیں فری لانسنگ۔ وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جو آپ کمپیوٹر کے ذریعے کر سکیں، فار ایگزامپل گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ویب ڈیولپمنٹ وغیرہ۔ تو یہ آسان الفاظ میں یہی چیز ہے کہ گھر بیٹھے پیسے کمانے کا اسے طریقہ کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو جوئے والی بات ہے، یہ ٹریڈنگ کی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ اب فری لانسنگ تو ہو گئی گھر بیٹھے پیسے کمانا کوئی بھی انڈیپینڈنٹ بندے کا۔ دوسری چیز ہے آن لائن پیسے کمانے کے لیے ٹریڈنگ یا آن لائن ای کامرس اسٹور کے تھرو۔ ٹریڈنگ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں، کرنسی ہو گئی یا بٹ کوائنز کا آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے کرپٹو کرنسی کا، تو اس میں یعنی آپ نے کسی چیز کے شیئرز خرید لیے، کوئی کرنسی خرید لی، پھر بعد میں جب آپ کو لگا کہ اس سے مجھے پرافٹ آ رہا ہے تو آپ نے اس کو آن لائن سیل کر دیا، تو ٹریڈنگ وہ چیز ہو گئی۔ اب اس میں رسک فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی پرافٹ آتا ہے، کبھی آپ کو لاس آتا ہے۔ تو جس بھائی نے یہ الزام لگایا ہے انہیں اس کے بارے میں مکمل علم نہیں تھا، جس وجہ سے انہوں نے اسے جوئے کا نام دے دیا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں، جو چھوٹے کورس ہوتے ہیں،
ان میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کون کون سے پروگرام، کون کون سے کورس کروائے جاتے ہیں؟ مختلف پاکستان کی اکیڈمیز اور علی پور میں بھی یہ کورسز ہو رہے ہیں شارٹ کورس کے نام سے، جن میں آپ کو کمپیوٹر کی جو بیسکس ہیں وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ کمپیوٹر ہے کیا، اس کی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کیا ہے، اس کی ونڈوز کیسے کی جاتی ہے، اس پہ انٹرنیٹ براؤزنگ کیسے کی جاتی ہے، ٹائپنگ کیسے کی جاتی ہے، روزمرہ کے جو ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر بندے کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور جس کو یہ چیزیں نہیں آتی وہ اس دور میں پیچھے رہ جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ہر پڑھے لکھے افراد کے لیے، کاروباری افراد کے لیے کمپیوٹر آج کی بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے۔ تو ان اکیڈمیز میں ان شارٹ کورسز کے تھرو بچوں کو وہ چیز سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اچھا یہ چھوٹے جس طرح ان پیج ہو گیا، اچھا یہ ونڈو جس طرح ہم کمپیوٹر کی ونڈو کرتے ہیں، اور اس کے بعد ٹائپنگ ہوگی، اور مائکروسافٹ ہو گئے، اور ویڈیو کے حوالے سے، گرافکس کے حوالے سے یہ چیزیں آپ ان اکیڈمی میں سکھائی جاتی ہیں، اسکلز کو سکھایا جاتا ہے تاکہ یہ تو آج ہر کوئی بھی بچہ ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی میٹرک کر کے فری ہوتا ہے تو وہ 2-3 مہینے میں یہ کورس کر کے اس کی سی وی میں اس چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے، بھی کمپیوٹر کا جو ہے نا اسے جو ہے اس اکیڈمی کی جانب سے ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ کوئی جوئے شوئے والی کیا گیم ہے؟ یہ جوا آپ کرواتے ہیں اکیڈمی میں؟ نہیں، اب پاکستان فری لانسنگ ایسوسیشن کا ممبر ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے علاقے اور اپنے ملک کے لوگوں کو اس چیز کا شعور دوں کہ وہ گھر بیٹھے آن لائن کام کرنا۔ اچھا یہ آپ نے انٹروڈیوس کروایا یہ سارا؟ یہ علی پور کے اندر یہ جو علی پور میں اسٹارٹ کیا تھا کون سے سال میں اسٹارٹ کیا تھا؟ علی پور میں سب سے پہلے سیکھنے والا مجھے یہی کہہ سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، سیکھا میں نے ایک اور دوست سے تھا جو بھاولپور سے سیکھ کر آئے تھے، ٹھیک ہے، عطا المنعم بھائی، ٹھیک، اور یہاں سب سے پہلے سیکھا میں نے تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دسمبر 2018 کی بات ہے، جب انٹری ٹیسٹ کے بعد ہم فری تھے تب، اور الحمدللہ 4 سال ہونے والے ہمیں اس کام میں، اس فیلڈ میں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس فیلڈ کی تمام الف بے کا پتہ ہے، جس وجہ سے ہماری کوشش ہے کہ ہمارے علی پور کے وہ نوجوان جنہیں ڈگری کے بعد نوکری نہیں ملتی، یا وہ کاروباری افراد جو اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کو ہم اس چیز کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے روزگار کا بھی ذریعہ بنے، اپنے گھر والوں کی سپورٹ کر سکیں۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ 2 سے 3 مہینے اس میں لگا لیتا ہے، وہ ایزیلی اپنا گھر بیٹھے اگر محنت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ، لوگ تو لاکھوں کی بات کرتے ہیں، ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو مہینے میں کروڑوں کما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، علی پور میں تو نہیں ہے۔ کس طرح کمایا جاتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات کی کہ گرافک ڈیزائننگ یا ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ، آپ کوئی ایک سکل سیکھتے ہیں، وہ اس لیول کے سیکھتے ہیں کہ آپ کے مقابلے کا پھر دوسرا بندہ ایسے سمجھو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے، کمپٹیشن ہو جاتا ہے، کمپٹیشن ہر فیلڈ میں ایک ہوتا ہے ماہر ہو گیا۔ اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے فری لانسنگ کی، مختلف منڈیاں ہیں ایسے آپ کہہ لیں، ڈیجیٹل منڈیاں ہو گئی، ٹھیک ہے، وہاں نا مختلف کلائنٹس آتے ہیں، وہ آپ کی سروسز خریدنے آئے ہیں، اچھا، آپ وہاں اپنی ایک دکان آن لائن کھول کر بیٹھے ہیں جس میں آپ اپنی سروسز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بندے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہاں جی کون سی دکان پہ ہمیں اچھا کام سستے میں مل رہا ہے، وہ اس بندے کو کہتے ہیں ہمیں یہ کام کر کے دو، ہم اس کے بدلے میں آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ کی پیمنٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم ان کے ساتھ آرڈر پروجیکٹ لے لیتے ہیں ان سے، ان کا کام ڈیلیور کر کے انہیں پرووائڈ کر دیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں وہ ہمیں ہمارے پاکستانی بینک اکاؤنٹ سے، لیکن انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس کے تعاون سے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں کبھی نہیں بھیجتے وہ، اچھا، تو ہم گورنمنٹ کو باقاعدہ ٹیکس دے کر اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ لے کر آتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ہے کہ بھی کسی کا کوئی کاروبار ہے، کسی کی کوئی کمپنی ہے، کسی نے کوئی سائٹ بنوانی ہے، کوئی اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے، وہ پھر تو وہ آپ کے تھرو وہ اس کو پروموٹ کرواتے ہیں اور آپ اس کی باقاعدہ وہ فی دیتے ہیں۔ بالکل، اور وہ جو فی ہوتی ہے نا وہ کوئی فکس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اتنے کیسے کما لیتے ہیں، تو اس کا سب سے مین فائدہ ہی اسی کام کا یہ ہے کہ آپ اپنی قیمت خود مقرر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں $5 لوں گا گھنٹے کا، کوئی کہتا ہے میں $100 لوں گا، وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا اسکل لیول کیا ہے، آپ کتنی کوالٹی کا کام کر کے دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا کام بہت زیادہ مشکل ہے اور وہ اس کو ہائی کوالٹی میں کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ اپنا مہینوں کا کروڑوں کماتے ہیں، جن کی اسکل لیول کم ہے وہ لاکھوں کماتے ہیں، اور جو پھر اس سے بھی نیچے لیول پہ یعنی انیشل اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو وہ ہزاروں میں کماتے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں، آپ کے پاس اسکل کون سی ہے، اس کا لیول کیا ہے، اور آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں۔ اس میں آپ کا کوئی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، زبان کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کا کنٹری کی کوئی قید نہیں ہے، مذہب کی کوئی قید نہیں ہے۔ اچھا، آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ جب آپ نے یہ کام کا آغاز کیا یا آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ اسکیچ بنایا کہ بھی میں اس طرف آؤں، جو یہ فری لانسنگ کے حوالے سے جو پروگرامز ہیں یہ اس کو میں سیکھوں اور اس کے بعد جو میں اپنا ایک اچھا روزگار، یہ آپ نے اسٹارٹ کہاں سے کیا تھا، کیسے پلان آیا؟ سب سے پہلے یہی تھا، میں نے دیا تھا FSC میں انٹری ٹیسٹ میڈیکل کا، تو میرا اس میں میرٹ نہیں بنا، تو صاحب ذرا ایڈمیشن اگلے سال جانا تھا، تو میں فری تھا گھر میں،
تو جو جیسے میں نے بتایا تاول منم بھائی وہ بھاولپور سے IT کی ڈگری کر کے آئے تھے, وہ ادھر تھے علی پور میں, تو انہوں نے سکھانے کا مجھے قضا نے بتایا کہ وہ میرے کلاس فیلو ہیں, آپ ان سے سیکھ لیں. تو میں بھی ان کے پاس گیا اور میرے 2-4 دوست اور بھی تھے, وہ بھی سیکھنے گئے تھے. تو ہم 5 سے 6 بچے تھے جو سیکھنے گئے, جن میں سے مطلب جس کا جو انٹرسٹ لیول تھا, مجھے اس میں انٹرسٹ ہو گیا, میرے پاس لیپ ٹاپ بھی تھا پڑا, تو کسی کے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا تو اس نے اس بھی پہ اسکپ کر دیا. تو اس طرح میں اکیلا بچ گیا تھا جس نے وہاں سے سکسیزفلی سیکھا. آپ نے میڈیکل کا ٹیسٹ دیا, اس میں آپ رہ گئے. ہاں, تو بس وہ ٹائم یوٹیلائز کرنا تھا. آپ نے اس طرف آپ آگے. تو اس بھائی نے جیسے سکھایا تو مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کا اتنا سکوپ ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی مجھے نہیں تھا پتا کہ اتنے لاکھوں یا کچھ بھی. اب تو لاکھوں لکھتے ہیں, اس نے صرف لکھا تھا کہ 30 سے 40 ہزار تک آپ ماہانہ کما سکیں گے. اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں اتنا سکھایا کہ ہم اس ثبوت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی لاکھوں روپے کمائے جا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا مجھے, اس کا کوئی ان نے ہمارے انتہائی معزز صاحب بھی ہیں, ان نے بتایا کہ بھی اس کی کوئی NOC نہیں ہے, کوئی اپروول نہیں ہوتی, اور کوئی کرائیٹیریا حکومت کی جانب سے کوئی اجازت نامہ نہیں دیا جاتا. اکیڈمیز جو ہے یہ جو اس وقت کام کر رہی ہیں تحصیل علی پور میں, اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیا یہ غیر قانونی ہے؟ نہیں, غیر قانونی بالکل نہیں ہے. اگر غیر قانونی ہوتا تو گورنمنٹ اپنے DG اسکلز پروگرام کے تحت 2018 سے یہ فری کیوں کروا رہی ہوتی. گورنمنٹ خود آپ کو ایک فری کورس کراتے ہیں, آپ گھر بیٹھے وہ سیکھتے ہیں, گھر بیٹھے وہ آپ کو 3 مہینے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اس میں آپ کا سوائے انٹرنیٹ کے خرچہ, اکیڈمیز ہیں ان کے الحاق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا کوئی رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے, ان کا کوئی ہے اس طرح کا کوئی؟ یہ بیسیکلی یہ ہے کہ پہلا سوال تو اس بھائی سے میرا یہ بنتا ہے کہ آپ ہی ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں ایسا کون سا قانون ہے فری لانسنگ یا IT انڈسٹری کا کہ جس میں ہم فری لانسنگ کو رجسٹریشن کرائیں. ٹھیک ہے, ہمارے علم میں تو ابھی تک کوئی پراپر اس کا کوئی لا موجود ہی نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ فری لانسرز کو گورنمنٹ رجسٹر کر رہی ہو. عمران خان صاحب کے دور میں اس کا انیشیٹو لیا گیا تھا کہ رجسٹر کیا جائے, لیکن بعد کی سمجھی سے جب ابھی ان کا یہ انیشیٹو سٹارٹ ہوا تب ان کی حکومت چلی گئی, تو اس کے بعد وہ چیز وہیں پہ سٹاپ ہو گئی. تو رجسٹریشن کا ایک تو قانون نہیں ہے, دوسرا ہمیں بتائیں کہ کس اتھارٹی کے پاس ہم جا کر وہ رجسٹریشن کروائیں, اور اس کے بدلے میں ہمیں سہولیات کیا دی جائیں گی. ٹھیک ہے, اس وقت آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں, پراپر کوئی قانون نہیں ہے, ہر کوئی اپنی مرضی سے کر رہا ہے. ہاں, لیکن رہی بات رجسٹریشن کی, کہ رجسٹریشن کروانا اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ارننگ کرتے ہیں تو آپ گورنمنٹ کو اس کا ٹیکس دے سکیں. تو ٹیکس تو ہم جب بھی پیمنٹ ہم لے کر آتے ہیں جن میتھڈز کے تھرو, وہ ہمارے بینکس اور گورنمنٹس کے تھرو آلریڈی اپرووڈ ہیں سب کے. تو جس کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کو باقاعدہ اپنا ٹیکس ادا کر کے آتے ہیں. تقریباً ہماری کمائی کا 25% ٹیکس جاتا ہے. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اور یہ بھائی اور کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کتنا پرسنٹیج اور دیں. ٹھیک ہے, کہ مطلب آپ قانونی طریقے سے سارا قانونی طریقے پہ, اور اسی کے سرٹیفکیٹس ہمیں گورنمنٹ نہیں. اور وہ پاکستان کی ایک ایسوسیشن ہے, وہ بھی پرائیویٹ ہے, پاکستان فری لانسنگ ایسوسیشن پیفلا کے نام سے, وہ بھی گورنمنٹ کی نہیں ہے. وہ چند وہ فری لانسر جنہوں نے مطلب کہ فری لانسنگ میں پہلے کام شروع کیا, سینئرز ہیں, انہوں نے مل کر ایک آرگنائزیشن بنا لی تاکہ فری لانسرز کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے. لیکن پھر بھی حکومت نے آج تک ان کو کوئی سہولیات یا کچھ اس طرح کی ایکسٹرا نہیں دی, نہ ہی اس طرح کا کوئی قانون بنایا, نہ کوئی اس طرح کی اتھارٹی بنائی, نہ کچھ. باقی پاکستان IT بورڈ موجود ہے جو ہمیں صرف سرٹیفکیٹس دیتا ہے, جو بھی بندہ انٹرسٹڈ ہو وہ پھر ٹیکس پے کرتا ہے. اور ٹیکس کا بھی اگر فار ایگزامپل ایک مثال ہے, اور یہ ٹیوشن سینٹر ہیں بیسیکلی. ہاں, تو جیسے باقی ٹیوشن سینٹر بغیر رجسٹریشن کے چل رہے ہیں, ایک ٹیوٹر کو اپنے پاس جو ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم ہائر کرتے ہیں, اسی طرح بالکل آپ کے پاس بھی آ گیا اب یہ لے سکتے ہیں کورسز. اب یہ جو بھی بندہ اکیڈمی کھول کر بیٹھا ہے وہ بیسیکلی آپ سے وہ جو پیسے لے رہا ہے وہ کوئی انویسٹمنٹ کے نہیں لے رہا, وہ تو جس طرح آپ سے دوسرا ٹیوٹر آپ کے بچوں کو پڑھانے کے ایک معاوضہ لیتا ہے کہ وہ اپنا وقت دے رہا ہے, تو اسی طرح یہ بندہ کیونکہ آپ کو اپنی ایک سیٹ اپ پرووائڈ کر رہا ہے, انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اپنا نالج شیئر کر رہا ہے, اپنا وقت دے رہا ہے, تو وہ اپنا ایک معاوضہ مقرر کرتا ہے کہ 500,000 روپے. اور اس کے برعکس اگر آپ ملتان, لاہور, بہاولپور اور اسلام آباد والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو یہی کورسز آپ کو 50,000 پر منتھ, جو آپ 1 لاکھ پر منتھ, جو یہ لوگ کراتے ہیں, 1 لاکھ روپے تک پہ بھی کروا رہے ہیں. اور وہ نام ہر کسی نے سنا ہے, آزاد چائے والا اور اس طرح کے اور بھی بڑے بڑے فری لانسرز اور بزنس مین ہیں جو یہ چیز کرواتے ہیں, لیکن اتنے مہنگے اس میں. اچھا, بڑے سنگین الزامات ہیں. دیکھیں آپ کے اوپر یہ ہے کہ بھی آپ ان اکیڈمیز میں جو ہے نا بچوں کو ہراساں بھی کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بھی آپ ان کو جوئے کی طرف لے کر جاتے ہیں. تیسرا وہاں پر کو ایجوکیشن ہوتی ہے, وہاں بھی معاملات ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا؟ اب پہلے تو جوئے کی بات آ گئی, تو یہ ہوتی ہے ٹریڈنگ میں. فری لانسنگ میں آپ کی 0 انویسٹمنٹ ہے,
ابھی بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی سیکھنی ہو وہ گھر بیٹھے بھی سیکھ سکتا ہے مفت میں، یوٹیوب کے تھرو، گورنمنٹ کی ویب سائٹس کے تھرو، بغیر کوئی پیسہ لگائے سیکھ بھی سکتا ہے اور کما بھی سکتا ہے. ٹھیک، جو اکیڈمیز آپ سے پیسے لے رہے ہیں وہی بات کہ وہ اپنے سیٹ اپ کے پیسے لے رہے ہیں. آپ کا فری لانسنگ اکاؤنٹ بنانا. کتنی اکیڈمی ہے اس وقت؟ آلموسٹ 10-12 ہوں گی، جن میں سے 3-4 کے ساتھ میرا یہ تو ساروں پہ الزام ہے ابھی، سارے جو ہے وہ جوا کروا رہے ہیں. آپ بتائیے گا ابراہیم، آپ بتائیے گا کیا آپ اپنے جو آپ نے ایک جوا خانہ کھول رکھا ہے مبینہ طور پر، اور وہاں پر جو ہے سارے غلط کام ہو رہے ہیں اور جوا وہاں پر کروایا جا رہا ہے اور نوجوان نسل کو آپ تباہ کر رہے ہیں، آپ تو معاشرے کے ناصور ہیں یار، یہ کیا؟ آپ پہ تو بڑے سنگین الزامات ہیں بھائی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہم جوا جسے ٹریڈنگ کہتے ہیں نا، وہ ہم فی الحال کراتے ہی نہیں. ٹریڈنگ کرنا یہ غلط نہیں ہے، آپ ٹریڈنگ کریں اچھی بات ہے، پر آپ کو اس سے سیکھنا چاہیے. آپ کو پتا ہو اسے چلاتے کیا سکھا رہے ہیں آپ جو بیسکلی ٹریڈنگ میں ہوتا ہے نا، آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے، کون سی چیز اچھی مارکیٹ میں چل رہی ہے. کیا فار ایگزامپل آپ مجھے مثال دیں؟ آپ مارکیٹ میں جب آتے ہو آپ نے کار خریدنی ہے، سمپل، ٹھیک ہے، آپ اس کا ریٹ دیکھتے ہو مارکیٹ میں چل رہی ہے فرض کر لو 19 لاکھ کی، ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار نیا سال آ رہا ہے، اس کا ریٹ بڑھ جائے گا، آپ وہ چیز خرید لیتے ہو کار، ٹھیک ہے، اپنے پاس رکھتے ہو، یوز کرتے ہو نہیں کرتے، مطلب آپ کے پاس. اچھا، نیٹ جوا نہیں لگاتے؟ نیٹ ایک کار ہے جس طرح، یہ تو عموماً عام روٹین میں یہ تو چلیں آپ ڈیجیٹل طریقے سے آپ یہ کرتے ہیں. اب اولیکس ہے جس طرح، اس پہ جو ہے نا مختلف ہر چیز کی اس پہ جو ہے نا ایڈ آئی ہوئی ہوتی ہے، اور کوئی بندہ اس کو پرچیز کر رہا ہوتا ہے، کوئی سیل کر رہا ہوتا ہے. ہم بھی کئی بار جو اس سائٹ پہ چلے جاتے ہیں اور جو کوئی چیز اچھی دکھتی ہے ہمیں مناسب ریٹ میں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے، یہ ٹریڈنگ ہے. یہ ٹریڈنگ ہے، پر ہم نے کار پہ لیا ہے، وہ کرنسی ہوتی ہے، وہ ڈیجیٹل کرنسی جس طرح آج کل وقار کا وہ بیسٹ ہے. آپ سیکھیں ان سے، نو ایشو، پر وہ بھی اپنی فیس لیتا ہے، وہ بھی آپ کو اصول بتاتا ہے. یہ ہوگی ٹریڈنگ. ہراساں والا کیا چکر ہے بھائی جان؟ نہیں ہراساں والے کے بارے میں ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ بتائیے گا مدثر بھائی، آپ اس طرح سمجھے بانی ہیں، آپ نے یہ سارا جو یہ گورکھ دھندا، یہ کالا دھندا اور یہ بڑے عجیب صورتحال مبینہ طور پر جو الزامات ہیں آپ کے اوپر، یہ تو آپ ہی نے شروع کیا ہے بھائی تحصیل علی پور میں. سب سے پہلے اب آپ ان کی جو ہے خصوصیات بیان کر رہے ہیں. اب سب سے پہلے تو میں بتا دوں، جو انہوں نے ہراسمنٹ کا کیس لگایا ہے، تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ ایک اسلامک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، تو جہاں بھی کو ایجوکیشن آئے گی تو ایسے واقعات کبھی نہ کبھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اگر ان بھائی کے پاس کسی اسپیسیفک ادارے کی کوئی اس طرح کا ثبوت ہے، کسی بچے نے کوئی شکایت کی ہے، کچھ ہوا ہے، تو وہ انہیں چاہیے کہ ثبوت کے ساتھ وہ پرووائڈ کریں اور اس ادارے کا اسپیسیفک نام لیں، بجائے یہ کہ ہر ادارے پر تہمت لگائیں. ہاں، کیونکہ سب سے مین بات ہے ہر اکیڈمی میں کو ایجوکیشن نہیں ہو رہی، جہاں تک میں نے پتہ کیا. چند ایک ہیں جہاں پر کو ایجوکیشن چل رہی ہے، باقیوں میں یہ ہے کہ کلاسز بھی الگ ہیں یا ٹائمنگ الگ ہے. تو اس بارے تو ہمارا صرف یہی موقف ہے کہ جہاں ہو رہا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اس کا انہیں ثبوت ہو سکتا ہے ہو رہا ہو، لیکن ہمارے آنکھوں کے سامنے کبھی نہیں ہوا، تو جس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. کہیں اس طرح کے واقعات ہم بھی رپورٹنگ کرتے ہیں، ہمارے بھی دیکھتے ہیں، تو اس میں فیلڈ کا تو قصور نہیں ہے، فیلڈ کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ ٹوٹل محکمہ کا نہیں ہے، کسی فرد کا. ان الزامات سے بری ذمہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ہمیں جو کہا ہے اس فیلڈ سے بالکل. اچھا یار، اتنا بندہ پیسہ کماتا ہے، اور بھائی نے جو ہے نا ایک اور الزام بھی لگایا، اگر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں بھی، پیسہ ٹریڈنگ میں پیسہ آ رہا ہے، شارٹ کورسز میں پیسہ آ رہا ہے، کیوں سکھاتے ہو بھائی؟ سکھانا چاہیے، اپنے پاس رکھو، آپ استعمال کرو بھائی. لوگوں کو کیوں سکھاتے ہو آپ؟ ہم نے اپنے بڑوں سے، استاد سے سیکھا ہے، اپنے والدین سے سیکھا ہے کہ جو ہنر آپ کے پاس ہے نا، اب دوسروں کو دے. 4 پیسے آپ کما رہے ہو نا، وہی ہنر دوسرے کو دو، وہ بھی کما سکے. اچھا، یہ اب آپ کمپیوٹر کے جو کورسز کرواتے ہیں، ان پیج ہے، اچھا مائکروسافٹ ہے، گرافکس ہے، ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرنی ہے، اب تو آج کل بڑا فری لانسنگ بھی ہے. یہ تو پھر آپ اکیلے ہوتے ہیں یہاں پہ علی پور میں. آپ نے یہ سارا جو کھیل جو شروع کیا ہے، آپ تو یہاں پہ فرد واحد ہوتے جی، آپ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہوتا. مدثر بھائی، آپ نے جو ہے یہ سارے اکیڈمی بھی آپ کے اسے آپ کو دیکھ کے جو ہے نا آج جو ہے سینکڑوں نوجوان جو ہے علی پور کے اس طرف آ گئے، ورنہ آپ تو برانڈ ہوتے، ایک اکیلے ہوتے جی، مدثر ندیم ہے بس علی پور میں. اب سب سے مین بات یہ ہے کہ یہ والی سوچ میں تب رکھتا جب میرا جو کلائنٹ یا کسٹمر ہے نا وہ علی پور کا ہوتا، کہ یہاں سے میرے پاس آنا ہوتا، تو میں سوچتا کہ یار وہ کسی دوسرے کے پاس نہ چلا جائے. جب میرا جو کسٹمر یا کلائنٹ ہے نا وہ تو بیٹھا 7 سمندر پار، امریکہ، کینیڈا، ادھر، اور مجھے یہاں ساتھ بیٹھا بندہ جو علی پور میں سیکھے گا تو اس نے اپنا کلائنٹ ڈھونڈنا ہے، وہ میرے کلائنٹ سے تو کام نہیں لے رہا نا.
مطلب اس کا اپنا رزق، وہ بندہ اس کو اپنا پروجیکٹ ملے گا، مجھے اپنا ملے گا، یہ نہیں ہے کہ اس سے میرے کام پہ کوئی اثر پڑے گا. ٹھیک. دوسری بات یہ آتی ہے کہ بھئی اگر میرے توسط سے کوئی بندہ سیکھتا ہے تو مجھے تو یہ فائدہ ہے نا کہ کوئی بندے کا روزگار لگتا ہے تو وہ تو مجھے ساری زندگی دعائیں دے گا کہ آپ میرے روزگار کا ذریعہ بنے ہو. تیسری یہ بات آتی ہے جب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہمارا سورس آف انکم وہ سکھانا ہے، ہم اپنا اس دوران اپنا کام خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ارننگ تو ہو رہی ہے اس کام سے. ہمیں تو گھنٹے کے جو ہم 1000 روپے اگر مہینے کا لیں تو وہ تو ہمارا ایک دن کی بھی نہیں ہے، مطلب ہم تو گھنٹے 2 گھنٹے اگر دے دیں تو ہمیں تو 1000 روپے ایزیلی مل جاتا ہے، تو وہ تو ہم مہینے کا 1000 روپے لے رہے ہیں. ایک یہ نارمل سی بات ہے، اگر کسی بندے کے پاس کوئی ہنر ہے، بالکل، اگر وہ کسی کو نہ سکھائے تو پھر تو یہ نظام ہی رک جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی ہے، آپ چاہے درزی کی مثال لے لو، ٹھیک ہے، اس کے پاس بھی شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سکھاتا ہے، وہ رجسٹریشن بھی نہیں کراتا کہ میں پہلے رجسٹر ہوں گا، مجھے اتنا پیسے دے، ایسے کر. اچھا، سارے آپ جیسے ہی نوجوان کام کر رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ یہ فیلڈ نا بڑے بڑے مونچھوں والے، بڑے قداور، کوئی اس طرح جس طرح ایک گینگسٹر ہوتے ہیں، کوئی جوا کھلوانے والے، کوئی ہٹے کھٹے کالے، جس طرح ینگ ہی ہیں سارے. لیکن یہ اس میں ویسے قید کوئی نہیں ہے نوجوان. ہاں جی، اس وقت علی پور میں سارے آپ جس طرح بیچ فیلو ہیں، یہی لے کے 4-5 سال کی بس. آپ نے کوئی ٹیسٹ دیا، کوئی انجینئرنگ کا، کوئی میڈیکل میں کوئی رہ گئے، پھر آپ اس طرف آ گئے. بالکل. میری فیلڈ ویسے کمپیوٹر کی ہے. کتنا جیب خرچ ملتا تھا جب یہ شروع کیا کام؟ کچھ بھی نہیں. اچھا، خالی یہ ہم نے خود سرچ کرتے رہے، چھیڑ خانے کرتے رہے، خود ہی کرتے رہے. پیکج لگایا تھا، ٹھیک ہے، بس پہلے یہی ٹھان لیا تھا جو پیکج لگایا ہے نا وہی پیسے لے کے آنے. مدثر بھائی، آپ کو گورنمنٹ نے اپریشیٹ کیا، آپ کو سرٹیفکیٹ دیا، آپ ان کی جو آفیشیل سائٹس ہیں، جو پاکستان IT بورڈ ہے، ان کی جانب سے انہوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی. بالکل. سمپل سے الفاظوں میں اپنا ایک میسج کنوے کریں تاکہ عوام کو سمجھ آئے کہ یہ کیا ہے. میں کہنا سب پاکستانیوں کو اور خاص کر علی پور کے عوام کو یہ چاہوں گا کہ آپ اس طرح کی افواہوں پہ کان نہ دھریں کہ بھئی ساری اکیڈمیز یا سارے انسٹیٹیوٹ یا سکھانے والے بندے فراڈ کر رہے ہیں اور یا آن لائن ارننگ کا جو فیلڈ ہے یہ فراڈ ہے. مین بات یہ ہے کہ فراڈ بھی ہوتے ہیں لیکن فری لانسنگ میں نہ کوئی آپ کی انویسٹمنٹ ہے، نہ ہی اس میں آپ کو کوئی خوف ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ ڈوبے گا. آپ ٹریڈنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ اس انسٹیٹیوٹ یا اس فرد واحد جس سے آپ سیکھ رہے ہیں اس کی پہلے تصدیق کر لیں کہ بھئی یہ خود بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کا اسکل لیول کیا ہے. آپ تصدیق کے بعد ان سے سیکھنا سٹارٹ کریں، یا آپ گھر بیٹھے آن لائن digskills.pk کی ویب سائٹ سے بھی سیکھ سکتے ہیں اور 3 منتھ کا کورس آپ کو فری سیکھنے کو ملے گا اور آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ساتھ ملے گا. ٹھیک. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آپ سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں. اس میں سب سے یہ چیز ہے کہ نہ کوئی جینڈر کی پابندی ہے، عورتیں بھی سیکھ سکتی ہیں، مرد بھی سیکھ سکتے ہیں، عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، مطلب کہ ینگ ایج کے ہیں، کوئی بھی ہے کہ جس کو موبائل استعمال کرنا آتا ہے یا کمپیوٹر استعمال کرنا آتا ہے وہ آن لائن ارننگ کر سکتا ہے. اس میں زبان کی کوئی قید نہیں ہے. آپ بے شک سرائکی بھی بولتے ہیں پھر بھی ایسے میتھڈس ہیں بڑے جینون میتھڈس. آپ اس اپنی تھوڑی سی بس کیمرے کے سامنے آپ کو آنا پڑے گا، آپ کو بولنا آئے تو آپ اپنی اس سکل کو استعمال کرتے ہوئے وہ بھی پیسہ کما سکتے ہیں. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علی پور کی ہر وہ بندہ جو بے روزگار ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ اتھینٹک سورسز سے یہ چیزیں سیکھے اور پھر ان پہ محنت کر کے 2 سے 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ وہ اپنا روزگار کا ذریعہ بنا سکتا ہے. باقی ایسے آپ بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو آپ پہ ایک الزامات کی چارج شیٹ لگی؟ اچھا، میں سب سے پہلے نا ایک بات کرنا چاہوں گا، جو آن لائن ارننگ کی فیلڈ ہے نا، ٹریڈنگ اور چیز ہے، فری لانسنگ اور چیز ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹریڈنگ پہ پیسہ لگاؤ، نصیب آتا بھی ہے پیسہ، جاتا بھی ہے پیسہ. نہیں ہے آپ کوئی ہنر سیکھو. تھوڑی سی وضاحت کر دیں کن چیزوں میں پیسہ لگتا ہے یہ. آپ ٹریڈنگ میں سب کو پتا ہے بٹ کوئنز ہے، کرنسی چل رہی ہے بہت ساری، وہ ڈیجیٹل خریدنے پڑتے ہیں، اس میں پیسہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ پیسہ نہیں کرنا چاہتے، کسی بھی چیز کا آپ پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں اور اس کو نیگیٹیو بھی. کوئی بھی چیز ہے، جس میں موبائل ہے، ہم اس میں ہم قرآن پاک کی آیات، قرآن پاک کو بھی سن سکتے ہیں اور اس میں جو ہے سانگ بھی سن سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور جبکہ فری لانسنگ ہے وہ آپ کا ہنر کے اوپر ہوتا ہے. ہنر آپ کا ہنر چاہے کسی بھی طرح کا ہو، چاہے آپ شارٹ کورس سیکھو یا گرافکس سیکھو یا ویڈیو ایڈیٹنگ، وہ سیکھ کے آپ پھر فری لانسنگ کرو. اس میں آپ کی 0 انویسٹمنٹ ہے، صرف آپ کے پاس ہنر ہے. آپ 3 ماہ میں یہ چیز ایزیلی کور کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے جو ہے نا اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین اور میرے خاص طور پر تحصیل علی پور کی جو عوام ہے،
ان کو آج آپ نے باتیں سنی ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جو ان اکیڈمی میں اپنا روزگار کر رہے ہیں اور بچوں کو، دوسرے بچوں کو وہ سکھا رہے ہیں۔ جب بچہ میٹرک کر کے یا ایف اے کر کے فارغ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ان چھوٹے کورسز سے، جو کمپیوٹر کے چھوٹے کورسز ہیں، ان کو سیکھ کر وہ اپنا ذریعہ معاش، اپنے گھر کا چولہا وہ جلا سکتا ہے۔ باقی بات رہی ہراسمنٹ کی، تو یہ پاکستان کیا پوری دنیا بھر میں جو ہے اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن تاحال ابھی تک ان اکیڈمیز میں جو سینٹرز ہیں ان میں اس طرح کا کوئی بھی جو واقعہ سامنے نہیں آیا، اور دعا کریں گے اللہ کرے نہ آئے۔ نوجوان نسل کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کا موقف ضروری تھا کیونکہ ان پر بڑے سنگین الزامات تھے۔ دونوں نوجوان، اور آج انہوں نے بڑی وضاحت سے اس جو اکیڈمیز ہیں یا یہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے وضاحت سے آج اپنا مدعا، اپنا موقف، اپنا ویژن وہ آپ کو بتایا ہے، اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ان پیج ہے، اگر ہم صحافی ہیں تو ہمیں ان پیج کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ہم ویب پر اگر اپنا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی یوٹیوب چینل ہے تو ہمیں ویڈیو ایڈیٹنگ کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ہم کاروباری ہیں تو ہمیں مائکروسافٹ، ہمیں اپنے کمپیوٹر کی مینٹیننس کرنے کے لیے، ونڈو کرنے کے لیے ہمیں ان کورسز کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ سیکھنے بھی چاہیے۔ میں بھی سیکھ رہا ہوں، اور میں نے بھی یہاں پر کام سیکھا ہے بہت زیادہ، جو اب تک میرے کام آ رہا ہے۔ بہرحال نوجوانوں کی جانب سے ان کا موقف آ گیا۔ ہمارا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ جب بھی ہم کسی پر کوئی الزام لگائیں تو اس کا بھی موقف لینا چاہیے۔ آج ان نوجوانوں نے اپنا موقف پیش کیا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہباں۔